बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। निगरान वज़ीर आज़म मनोहर काकड़ ने अपने ओहदा का हलफ उठा लिया है, ओहदा संभाल लिया है और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर देकर वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत किया गया। फिर वो लाहौर पहुँचे। लाहौर उनका किस तरह इस्तकबाल किया गया, किन लोगों ने इस्तकबाल किया, और फिर सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ किया गया वादा पूरा कर दिया गया है। उनके नामजद करदा शख्सियत पर इत्फाक कर लिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब वो निगरान वज़ीर आला सिंध होंगे और फिर इंतज़ार किया जा रहा है उन नामों का जो वफाकी काबीना में बतौर वज़रा शामिल होंगे। कल जो गुजर गया है यानी 14 अगस्त, उस दिन ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है। ख़ास तौर पर निगरान हुकूमतों के दौरान क्या होगा और किन की चलेगी, किन की मानी जाएगी। पीटीआई वाले ये प्लानिंग कर रहे थे कि 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौका पर उनके वर्कर्स जो हैं वो पार्टी परचम लेकर निकलेंगे और फिर वो एक सियासी रैली बन जाएगी पीटीआई की, और इमरान खान के हक़ में नारेबाजी होगी कि इमरान खान को रहा करो वगैरह वगैरह, जैसे इनका एक तरीक़ाकार है। लेकिन हुकूमत की ये प्लानिंग थी कि कोई सियासी रैली 14 अगस्त को नहीं निकलने देनी। यौम आज़ादी मनाएं, पीटीआई वाले भी मनाएं, वो ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तानी हैं, बाकी सियासी जमातें भी मनाएं, लेकिन सियासी रैली जो है वो नहीं निकलने देनी, किसी जमात की रैली उस तरह नहीं निकलने देनी। तो इसमें वो कामयाब रही है। ख़ास तौर पर पंजाब में जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उन्होंने तो वो कहते हैं जनाब परिंदे को पर नहीं मारने दिया, चिड़िया नहीं फड़कने दी। और फिर इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी साहब एबटाबाद से गिरफ्तार हो गए। उनके वालिद हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये एक ट्वीट किया कि ना मेरा बेटा एबटाबाद से गिरफ्तार हो गया, और उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि उनके साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया कि जनाब अभी तक मुझे कोई अता पता नहीं, गिरफ्तारी के बाद उन्हें कहाँ रखा गया है, क्या उनके साथ हो रहा है, कब अदालत में पेश किया जाएगा। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं तो कज़न और बहनोई भी इमरान खान के, लेकिन ये अब उनको छोड़ चुके हुए हैं, काफ़ी अरसा हो गया है। इनकी हुकूमत आने से पहले वो इनको छोड़ गए थे, और उनकी जो हमदर्दियाँ हैं, सियासी हमदर्दियाँ, वो नून लीग के साथ हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। 9 मई को जो हुआ कोर कमांडर हाउस लाहौर पे जो जलाओ गरा हुआ, उसमें हसन नियाज़ी साहब भी शामिल थे, और आपने वो वीडियो देखी होगी। उस वक्त के कोर कमांडर की पतलून जो है वो लहराई जाती है मजमे में, और हसन नियाज़ी साहब कमेंट्री कर रहे हैं और तमस्कर उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं देखें जनाब इनकी जो वेस्ट है वो 50 इंच है। फिर वो लापता हो जाते हैं, रूपोश हो जाते हैं, और एबटाबाद से अब इतला ये है कि वो पकड़े गए हैं। पीटीआई के रहनुमा फरक हबीब साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है, वो खुद भी रूपोश हैं। अच्छा, ये अब ये समझ रहे हैं कि जो हमारे रूपोश बंदे हैं, वो मैंने कहा ना कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के नून लीग के साथ और वज़ीर आज़म के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, तो मे भी वो लगे तो हुए थे मुख्तलिफ सहाफ़ियों को बीच में डाल के, मुजीबर रहमान शामी साहब और दीगर जो लोग हैं उनके साथ, उनकी मदद से कोशिश में लगे हुए थे कि उनके बेटे के साथ कुछ रायत हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा था नहीं, इसकी माफ़ी नहीं है, 9 मई वाले वाक़यात की माफ़ी नहीं है, इसमें जो भी मुलव्वस होगा वो पकड़ा जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ के होते हुए इतनी रायत की गई कि नज़र रखी गई, लेकिन यूँ ही वो गए, हसन नियाज़ी साहब गिरफ्तार हो गए। और अब इतला ये है कि बहुत सारे लोग, इनके मफरूर जो लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि जनाब उनको पता नहीं हम कहाँ हैं। मेरी इतला के मुताबिक उनकी लोकेशंस जो हैं वो ट्रेस हो चुकी हुई हैं, उन पर नज़र है। अब आहिस्ता आहिस्ता निगरान हुकूमत का इंतज़ार किया जा रहा था, कड़ाके निकालने वाली हुकूमत का, अब आहिस्ता आहिस्ता वो गिरफ्तारियाँ जो है वो होना शुरू हो जाएंगी और सामने आना शुरू हो जाएंगी। ये जो मैं कह रहा हूँ कि उनको पता है वो कहाँ छुपे हुए हैं। ये 12 अगस्त को एक दोस्त बता रहे थे कि उनका कोई फार्म हाउस है कोई 7-8 एकड़ में एक जगह पे, तो वहाँ पीटीआई के दूसरे दर्जे के जो मफरूर हैं ना, जो ज़्यादा मतलूब नहीं है, 3 मफरूर जो हैं वो वहाँ अपनी तरफ से पनाह लेके बैठे हुए हैं। और तो वो साहब जो हैं, जो मेज़बान हैं, उनको एक फ़ोन आता है डीपीओ का सरकारी नंबर से, तो वो जो कहते हैं जनाब अपने मेहमानों को बता दें कि ये हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा ना करें 14 अगस्त को, और हम इनके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करेंगे। हमारा इनकी गिरफ्तारी का सरदस्त कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर ये यहाँ से भागना चाहते हैं तो हमें ये भी पता है कि ये दूसरी पनाहगाह इन्होंने कहाँ ढूंढी हुई है,
تو DPO صاحب نے وہ بھی بتا دیا کہ ہمیں پتہ کہ یہ یہاں سے وہاں جانا چاہتے ہیں، تو انہیں کہیں کہ آرام سے بیٹھے رہیں اور اپنے ورکروں کو کہہ دیں جو کہہ رہے تھے نا جناب PTI کے جھنڈے لے کے نکلنا ہے، ریلی نکالنی ہے 14 اگست کو، اگر کوئی جھنڈا لے کے نکلا، ریلی نکالی کسی نے، تو پھر جو ہماری طرف سے جو رعایت ہے، پھر ہماری طرف سے کسی ہمدردی کی توقع نہ رکھیں۔ تو پھر جناب وہ جو 3 مفرور تھے انہوں نے اپنے کارکنوں کو، ورکروں کو فون کرنے شروع کر دیے، 2 دن فون ہی کرتے رہے، اور کوئی جھنڈا لے کے نہیں نکلا، خدا بات ہے کوئی جھنڈا لے کے نہیں نکلا، صرف پاکستانی ریلی کرنی اگر کرنی بھی تھے، عمران دی حمایت کوئی ریلی سے نہیں نکلے گی۔ اسی طرح ان کی جو دیگر لیڈران چھپے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، ایک آدھ تو باہر فرار ہو گیا، جو پاکستان میں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو پاکستان سے باہر ہیں ان کا بھی ان کو پتا ہے، وہ نکل گئے ہوئے ہیں باہر، تو جو پاکستان کے اندر ہیں ان کی لوکیشن جو ہیں ان کے پاس ہیں، اور وہ کسی وقت بھی میں نے عرض کیا ہے بڑی گرفتاریاں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ شاید انتظار کیا جا رہا تھا نگران حکومت کا کہ نگران حکومت بن جائے تو اس کے بعد معاملات آگے چلیں گے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں یعنی نگران حکومتوں کے دوران سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، کون VIP ہوں گے، کون VVIP ہوں گے، اور کن کی چلے گی، کن کی بات مانی جائے گی۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے وہاں حلف اٹھایا، اور صدر صاحب جو تھے انہوں نے بڑے بوجھل دل کے ساتھ، وہاں جو لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا، وہ کہتے ہیں صدر صاحب نے بڑے بوجھل دل کے ساتھ، بد دلی دے نال انہوں نے یہ حلف لیا، جیسے مجبوری کے تحت حلف اٹھوایا جا رہا ہو یا لیا جا رہا ہو۔ انہوں نے جو نگران وزیر اعظم کو مبارکباد دی اس میں بھی وہ کرم جوشی نہیں تھی، اور پھر وہ انہوں نے کھسکنے کی وہ جلدی چلے گئے تقریب سے، اور بہرحال وہ خطاب فرما رہے ہیں قوم سے، اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں، حکومت سے بھی اور دیگر سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان سے بھی، کہ درگزر سے کام لیں، اور خطبہ حاجت الوداع کا جو حوالہ دے رہے ہیں صاحب، بھائی میرے صدر صاحب آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ 5 سال جو ہیں وہ عمران خان کا پارٹی ورکر بن کے صدر کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، اب آپ کو یہ یاد آ گیا جناب درگزر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے وزیر اعظم عمران خان کو تو سمجھایا نا کہ جناب کو درگزر سے بھی کام لینا ہوتا ہے، وہ تو درگزر سے کام نہیں لیتے تھے، وہ تو امریکہ میں بیٹھ کے اعلان کرتے تھے میں پاکستان واپس جا رہا ہوں، میں نواز شریف کا AC اترواؤں گا، مونچھوں سے پکڑ کے فلاں بندے کو جیل میں ڈالوں گا، رنا ثناء اللہ کو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جس انداز میں وہ گفتگو کرتا تھا بندہ، مولانا ڈیزل، وہ کہتا ہے ڈیزل نہ میں نام نہیں لیتا تو جناب آپ لوگوں کو سکون نہیں آتا، اپنے ورکروں کو کہتے تھے، وہ وہاں نعرے لگواتا تھا ان کے خلاف، ایک عالم دین کے خلاف یا ایک مذہبی شخصیت کے خلاف۔ اب ان کے صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ درگزر سے کام لیں، اس کا مطلب یہ کہ صدر صاحب نے کھڑکی ہوئی ہے کہتے ہو کہ بھائی درگزر تو کام کسی نے نہیں لینا ہونا، اور پھر نگران کابینہ پر لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو میں شہباز شریف کی بات کر رہا تھا، اب شہباز شریف کو جس انداز میں رخصت کیا ہے انور اللہ کاکڑ نے، پہلے تو ان کی جو ملاقات ہوتی ہے اتنی گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں، اس کی مثال آنے اور جانے والے جو وزیر اعظم ہیں ماضی میں تو ایسی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر جیسے وہ رخصت کرتے ہیں کاکڑ صاحب، ان کی گاڑی کا دروازہ کھول کے ان کو بٹھاتے ہیں، ویسے روایت یہی ہے، اسی انداز میں رخصت کیا جاتا ہے۔ عدلیہ میں بھی یہ رواج ہے کہ جب کوئی جج ریٹائر ہو جاتا ہے نا تو ان کو رخصت کرتے وقت چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ مطلب یہ کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ شہباز شریف کو رخصت کیا گیا۔ اور پھر دوسری بات، جب وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو گورنر تو خیر ان کی پارٹی کے ہیں، انہوں نے لگایا ہوا ہے انہیں، تو وہ تو ہونے ہی تھے ایئرپورٹ پہ، ان کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب، وہ بھی ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے، اور پھر ایک ایئر وائس مارشل بھی ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں آئندہ بھی یہ پروٹوکول جو ہے وہ انجوائے کرتے رہیں گے۔ اور پھر آزادی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں، انہوں نے جو فرمایا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ مختلف قرآنی آیات کی تلاوت بھی کی اپنی تقریر کے دوران، اور کہا کہ جناب مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ان کا جی اچھے کی امید ہے تو اچھا ہی ہوگا،
پھر وہ تقریب جو تھی انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہاں صحافیوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، تو انہوں نے کہا یار بس مایوسی نہ پھیلائیں آپ لوگ، سب اچھا ہوگا، اور میں صحافیوں کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتا، تو آپ ڈی ایس پی آر سے ملنے، تو وہاں پھر صحافیوں نے کہا کہ جناب خاموش ملاقات کا ایک انتظام کر لیں، اس میں وہ مسکرا پڑے، لیکن زیادہ بات انہوں نے نہیں کی، لیکن ان کی جو باڈی لینگویج تھی اس سے یہی لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اس پلاننگ کے مطابق تمام مراحل جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وفاقی کابینہ میں کون ہوگا، دو عہدے جو ہیں، دو وزارتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں، ایک خزانہ اور دوسری داخلہ، وہ مختلف نام چل رہے ہیں، اور جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں سابق سیکرٹری خارجہ، ان کے بارے میں یہ چل رہا ہے کہ جناب وہ وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں، حفیظ اللہ شیخ، عبدالحفیظ شیخ جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ شاید میں بھی وزیر خزانہ ہوں، اور یہ تو خبریں ہیں، لیکن دو نام جو وزارت قانون کے لیے زیر غور تھے، علی سبطین فضلی اور پاکستان بار کونسل کے رکن محمد احسن بھون، میری اطلاع کے مطابق وہ جو محمد احسن بھون صاحب کا نام جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہوا ہے، اور وزارت داخلہ کے لیے یہ بڑی اہم وزارت ہے، پیشکش کی گئی ہے میری اطلاع کے مطابق فیصل وابڈا کو۔ یہ فیصل وابڈا کی مرضی ہے کہ وہ یہ وزارت قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ادھر سے یہ پیشکش آ چکی ہے فیصل وابڈا صاحب کو کہ وہ وزیر داخلہ ہوں گے۔ اگر وہ وزیر داخلہ آ جاتے ہیں تو یہ ظاہر تو وہ اب بھی دم بھرتے ہیں عمران خان کا، اور کہتے ہیں جناب عمران خان جو ہے وہ ان کے ارد گرد کچھ کیڑے مکوڑے تھے، کچھ پتہ نہیں سانپ بچھو تھے، اور ان کی آستینی میں کیا تھا، انہوں نے ان کو ڈسا ہے، تو ایک چھوٹا ہے، ایک بڑے اس طرح کی باتیں شاید وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ارشد شریف صاحب کے جو قتل کے حوالے سے وہ بڑی انفارمیشن دیتے ہیں کہ میرے پاس بہت انفارمیشن ہے اور مجھے بہت پتہ ہے کہ کس نے یہ واردات ڈالی ہے۔ تو اگر وہ وزیر داخلہ آ جاتے ہیں تو جو باتیں کرتے رہے ہیں ماضی قریب میں، پھر اگر ان پر عمل درآمد کے لیے وہ چل پڑے اس رستے پہ، تو پھر پی ٹی آئی والوں کے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ جو وہ کہتا ہے نا کہ عمران خان کے قریبی جنہوں نے عمران خان کو بہکایا، ان کو تو وہ بندہ اگر اس کے پاس انفارمیشن ہے اس انفارمیشن کی بنیاد پہ وہ کارروائی کرنا چاہتا ہے، تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی خیر نہیں۔ لیکن اب یہ فیصل وابڈا پہ ہے کہ جناب وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دو طرح کے لوگ ہیں ان کے قریب جو ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ جناب کر لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہ کریں، کوئی اور وزارت لے لیں، لیکن ان کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہے۔ اور پھر سندھ میں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ اتفاق ہو گیا ہے، اپوزیشن لیڈر کا بھی اور وزیر اعلیٰ کا بھی، اور یہ نام آیا ہے جناب پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ جسٹس مقبول باقر صاحب بڑے نیک نام جج ہیں، ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا تھا، اور وہ اپرائٹ سمجھے جاتے ہیں، محب وطن سمجھے جاتے ہیں، اور آئین پسند سمجھے جاتے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس والا معاملہ سامنے آیا تو ہم خیال ججوں نے بڑی کوشش کی کہ جسٹس مقبول باقر کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے، لیکن وہ ہم خیال ججوں میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ دوسری طرف رہے۔ ان کے فیصلے بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں نا سپریم کورٹ کے جج، انہوں نے بڑی کوشش کی، ان کے مقبول باقر صاحب کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے، انہوں نے بھی ان کو من ترلا جو بھی کرنے کی کوشش کی کہ جناب کسی طریقے سے آپ ادھر آ جائیں ہماری طرف۔ انہوں نے کہا نہیں یار، میں تو آئین کے ساتھ ہوں، جس طرف آئین کہے گا میں اس طرف کھڑا ہوں، میں کوئی دھڑے بندیوں کا قائل ہی نہیں ہوں۔ مقبول باقر صاحب اس طرح کے جج ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں نے کہا تھا جناب وزیر اعظم دا سانو کوئی پار نہیں، جہاں مرضی کڑا کٹ دیو، جنوں مرض لے آؤ، لیکن سندھ میں جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ ہمارا نامزد کرتا ہوگا، یعنی نگران وزیر اعلیٰ جس کو ہم نامزد کریں گے وہ ہونا چاہیے۔ مقبول باقر صاحب اچھی چوائس ہیں، وہ آئین اور قانون پر چلنے والے آدمی ہیں، لیکن انتقامی کارروائیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی والے یہ چاہتے تھے کہ ایسا بندہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نہ آ جائے کہ جو پرانے کھاتے کھول کے بیٹھ جائے، مسائل پیدا کر دیں، جو ہماری پالیسیاں ہیں ان کے تسلسل میں رکاوٹ بن جائے۔ وہ بہرحال انہوں نے مقبول باقر صاحب کا نام دیا، تو مقبول باقر صاحب اب
वज़ीर आला सिंध होंगे। अच्छा, चलते चलते जनाब हिना परवेज़ साहबा जो नून लीग की लीडर हैं, वो गई हुई थी लंदन। वहाँ जनाब पीटीए वाले उनके पीछे पड़ गए। वो पता नहीं दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं या कुछ 10-15 बंदे हैं। वो उनका काम ही ये है कि जो भी पाकिस्तान से जाए, जिसने कभी नून लीग के हक में बात की हो, वो कोई सहाफ़ी हो, कोई एंकर हो, कोई सियासतदान हो, तो उसका घेराव करना होता है उन्होंने, हरासा करना होता है। और हिना परवेज़ को भी उन्होंने हरासा किया पीटीए के बलूंगड़ों ने। और ये उनके लिए तो शर्म की बात है ही, पीटीए वालों के लिए, कि जनाब ये क्या हरकतें करते हैं। अगर दूसरी तरफ से भी ऐसा होना शुरू हो जाए तो बहुत सारे लोगों का निकलना बंद हो जाए, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर उनके लोग भी हैं। लेकिन ये नून लीग वालों के लिए भी शर्म की बात है कि 16 महीने हो गए हैं, बल्कि 2 साल हो गए हैं, ये बलूंगड़े जो हैं आप लोगों से काबू ही नहीं आ रहे। वहां कानून को आप तहरीक ही नहीं दे रहे, कानून वहां हरकत में नहीं आ सकता। कोई खातून को हरासा करना उसके बच्चे की मौजूदगी में, ये आपके ख्याल में कोई जुर्म ही नहीं है। आपने शायद धनिया पिया हो, धनिया पी के बैठे हुए। मुझे तो इनके लिए ये मैं कह रहा हूं कि नून लीग वालों के लिए ज्यादा शर्म की बात है ये, कि इनके साथ ऐसा होता है। कभी मरियम औरंगजेब को वो घेर लेते हैं, कभी किसी को गालियां देते हैं, कभी किसी को बुरा भला कहते हैं, कभी किसी का पीछा करते हैं, कभी जज को घेरने की कोशिश करते हैं। अब जज वाला जो मामला है, हुमायूं दिलावर वाला, वो भी तो कंट्रोल किया है ना वहां की इंतजामिया ने। तो ये आप वहां की हुकूमत की मदद क्यों नहीं ले पा रहे इस सिलसिले में। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।